السلام علیکم اللہ نبی بعد. معزز و محترم ناظرین حضرات، کافی عرصے سے دل میں یہ بات تھی کہ سوشل میڈیا کے جہاں بہت سے فوائد سامنے آئے، وہاں جو سب سے بڑا نقصان سامنے آ رہا ہے وہ ملحدین کے اسلام پر، اللہ کی ذات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، قرآن پر، احادیث پر اعتراضات ہیں، جس سے خاص کر ہمارا نوجوان طبقہ بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. اور دل میں یہ بات تھی کہ ان کی جوابات کی بھی کوئی صورت بنائی جائے، مختصر پر اثر انداز اختیار کیا جائے. لیکن ایک تو بندے کی گوناگو مصروفیات اور پھر خود ان ملحدین اور یورپ کی طرف سے ہمارے اندر پیدا کیے گئے فرقہ باطلہ نے اس طرح ہمیں مصروف رکھا کہ باوجود کوشش کے بھی اس طرف وقت نہیں مل رہا تھا. بہرحال اب اللہ نے کی ذات سے امید ہے کہ یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا تو اس کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس سلسلے کو قائم و دائم رکھے اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے. احباب کی طرف سے کافی اصرار تھا کہ ان اعتراضات کے جوابات، ملحدین کے اشکالات کے جوابات آنے چاہیے، تو آج ہم نے اس سلسلے میں کچھ وقت نکالا اور دعا فرمائے کہ سلسلہ آگے چلتا جائے. آج جو ہم وضاحت کرنا چاہتے ہیں وہ ملحدین کی طرف سے اور خاص کر یورپ کی طرف سے یہ اعتراض سامنے آتا ہے کہ یہ جو خودکش حملے ہیں یہ یا تو اسلام کی تعلیم ہے یا جو مولوی حضرات ہیں ان کی ذہن سازی ان کی تعلیم ہے. میں پہلے اس بات کو بالکل واضح کر دوں کہ جس مذہب کی تعلیم یہ ہو کہ جس نے کسی ایک بے گناہ کو قتل کیا اس سے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کو بچایا گویا پوری انسانیت کو بچا دیا، وہ رحمت للعالمین ذات کہ جن کے پیغمبر کا لقب بھی رحمت للعالمین ہو اور جن کے پیغمبر کی تعلیم ہو کہ جب تم جانوروں پر بیٹھے ہو تو بیٹھے بیٹھے باتیں نہ کرو آپس میں بلکہ جانوروں سے اتر جاؤ تاکہ تمہاری سواریوں کی تکلیف نہ ہو. جہاں جانوروں کے حقوق کا اتنا خیال رکھا جائے وہ کس طرح انسانیت کے قتل عام کی اجازت دے سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا خودکش حملوں کے ساتھ قطعاً جزماً کبھی کوئی تعلق نہیں رہا، اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح اغیار اس الزام کے ذمہ دار ہے، ہمارے کچھ اپنے لوگ بھی ان کی باتوں میں آگے. چنانچہ ایک ہمارے شیخ الاسلام کینیڈا والے پہچانے جاتے، انہوں نے تو باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے فرقہ وہ دہشت گردی اور خارجیت. گویا انہوں نے خودکش حملوں کو، دہشت گردی کو خارجیت کے ساتھ منسلک کر دیا ہے، اور خارجیت اسلام ہی کے ایک گروہ ہے، اسلام ہی کے ایک فرقہ ہے. گویا دہشت گردی یا خودکش حملہ آور یہ اسلام کی تعلیمات ہے، پس پردہ اس کی یہی تعلیم جا رہی ہے. تو میں اس سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ خودکش حملے کا کنسپٹ کیا ہے، بیسک کنسپٹ کیا ہے. دیکھیں، خودکش حملے کے اندر انسان اپنی جان لے کر دوسروں کی جان لیتا ہے، یہ اس کا بنیادی مطمع نظر ہے، بنیادی نقطہ خیال ہے. اس کی پھر مختلف ادوار میں مختلف صورتیں بنتی گئی، اور آج جدید دور میں خودکش حملے کی سب سے جدید صورت سوسائڈ بومبنگ جسے ہم کہتے ہیں، یعنی خودکش بم کے ذریعے اپنے آپ کو اڑا دینا. اگر آپ خودکش حملے کی تاریخ کو دیکھیں تو مجھے بڑے وثوق سے بات کہنے لگا ہوں کہ سب سے پہلے خودکش حملے کی تعلیم ہمیں بائبل سے ملتی ہے، اسلام اس کا ذمہ دار نہیں ہے. اگر کسی اول تو ہم یہ بات دو ٹوک الفاظ میں کہنا چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کوئی بھی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ہم یہ اپنے ہی ملحدین اور یورپین کی ذہن سازی، ذہن کو اور اصولوں کو سامنے رکھ کر ہم یہ بات کر رہے ہیں. اگر آپ خودکش حملوں کا ذمہ دار کسی مذہب ہی کو گرداننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا ذمہ دار اس کا بائبل اور یہود ہمارے سامنے آتے ہیں. چنانچہ بائبل کا جو باب ہے جج، اور جسے اردو میں قضات کہا جاتا ہے، اس کا باب نمبر 14، 15، 16 اور پھر خاص کر باب نمبر 16 کی 25 سے لے کر 31 تک کی آیت اگر آپ پڑھیں تو وہاں سیمسن شمشون کا ذکر ہے. یہ شمشون بڑا مافوق الفطرت قسم کی طاقتوں کا یہ مظہر تھا، اس کی بڑی طاقتیں تھیں، بہت طاقتور قسم کا آدمی تھا. اس کے بارے میں خود ہی بائبل کے اندر اس کی طاقت کو اور اس کی بہادری کو کس طرح بیان کیا گیا. آپ ذرا وہ باب القضاء اور آیت نمبر 25 سے 31 تک کو ذرا سنیں اور پھر اس پر ہمارا تبصرہ ملاحظہ فرمائیں. And it came to pass when their hearts were merry that they said, Call for Samson, that he may make us sport. And they called for Samson out of the prison house, and he made them sport, and they set him between the pillars. And Samson said unto the lad that held him by the hand, Suffer me, that I may feel the pillars, whereupon the house standeth, that I may lean upon them. Now the house was full of men and women, and all the lords of the Philistines were there, and there were upon the roof about 3,000 men and women that beheld while Samson made sport.
and Samson called unto the Lord and said, O Lord God, remember me, I pray thee, and strengthen me, I pray thee, only this once, O God, that I may be at once avenged of the Philistines for my 2 eyes. And Samson took hold of the 2 middle pillars upon which the house stood, and on which it was borne up, of the one with his right hand, and of the other with his left. And Samson said, Let me die with the Philistines. And he bowed himself with all his might, and the house fell upon the lords, and upon all the people that were therein. So the dead which he slew at his death were more than they which he slew in his life. Then his brethren and all the house of his father came down, and took him and brought him up, and buried him between Zorah and Eshtaol, in the burying place of Manoah his father. And he judged Israel 20 years. اور ایسا ہوا کہ جب ان کے دل نہایت شاد ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ سمسون کو بلاؤ کہ ہمارے لیے کوئی کھیل کرے. سو انہوں نے سمسون کو قید خانے سے بلوایا اور وہ ان کے لیے کھیل کرنے لگا، اور انہوں نے اس کو 2 ستونوں کے بیچ کھڑا کیا. تب سمسون نے اس لڑکے سے جو اس کا ہاتھ پکڑے تھا کہا، مجھے ان ستونوں کو جن پر یہ گھر قائم ہے تھامنے دے تاکہ میں ان پر ٹیک لگاؤں. اور وہ گھر مردوں اور عورتوں سے بھرا تھا، اور فلسطینیوں کے سب سردار وہیں تھے، اور چھت پر قریباً 3000 مرد و زن تھے جو سمسون کے کھیل دیکھ رہے تھے. تب سمسون نے خداوند سے فریاد کی اور کہا، اے مالک خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے یاد کر، اور میں تیری منت کرتا ہوں اے خدا، فقط اس دفعہ اور تو مجھے زور بخش تاکہ میں یکبارگی فلسطینیوں سے اپنی دونوں آنکھوں کا بدلہ لوں. اور سمسون نے دونوں درمیانی ستونوں کو جن پر گھر قائم تھا پکڑ کر ایک پر دہنے ہاتھ سے اور دوسرے پر بائیں سے زور لگایا. اور سمسون کہنے لگا کہ فلسطینیوں کے ساتھ مجھے بھی مرنا ہی ہے. سو وہ اپنے سارے زور سے جھکا اور وہ گھر ان سرداروں اور سب لوگوں پر جو اس میں تھے گر پڑا. پس وہ مردے جن کو اس نے اپنے مرتے دم مارا ان سے بھی زیادہ تھے جن کو اس نے جیتے جی قتل کیا. تب اس کے بھائی اور اس کے باپ کا سارا گھرانہ آیا اور وہ اسے اٹھا کر لے گئے اور سرا اور استال کے درمیان اس کے باپ منوہا کے قبرستان میں اسے دفن کیا. وہ 20 برس تک اسرائیلیوں کا قاضی رہا. آپ نے سنا اس میں واضح طور پر سمسون جو ایک عورت پر عاشق ہو گیا تھا، سیمسن جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے، اور اس کے دشمن بڑے اس پر جو پیلسٹینز تھے بڑے اس پر قابو پانے کی کوشش میں تھے. پھر انہوں نے ایک عورت کو اس کے پیچھے بھیجا جو اس پر جس کا یہ عاشق ہو گیا تھا، اور اس سے اس کی طاقت کا راز معلوم کرنا چاہا. آخر اس نے اپنی طاقت کا راز بتایا کہ اگر مجھے گنجا کر دیا جائے تو میری طاقت ساری کی ساری ختم ہو جائے گی. تو پھر ایسا ہوا کہ اس عورت نے ایک دفعہ اس کو اپنے کچھ پلا ولا کر مدہوش کر کے اسے کس طرح ہیلے بہانے سے سر گنجا کر دیا، اور یہ بالکل اس کی ساری طاقت جو بقول ان کی خدائی طاقت ہے وہ ساری ختم ہوگی. پیلسٹینز نے ان لوگوں کو پکڑا، اس کو پکڑا اور اس کی آنکھیں دونوں نکال دی اور جشن منایا، بڑے خوش ہوئے کہ آج ہم نے اپنے دشمن کو پکڑ لیا. تو سیمسن نے وہاں اللہ سے دعا مانگی بقول بائبل کہ اللہ مجھے ایک دفعہ تو طاقت دے دے تاکہ میں ان سے اپنا بدلہ لے سکوں. اور اس سیمسن کو وہ طاقت دی گئی. اور پھر آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس نے جس ستونوں کے درمیان یہ بندہ ہوا تو ستونوں کو توڑا، گرایا، خود بھی مرا اور اپنے ساتھ 5 بادشاہ، ان کی بیوی، بچے سمیت 3000 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. یہ وہی تعداد ہے کہ جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں بتائی جاتی ہے کہ 3000 لوگ اس کے اندر مرے. تو اب یہ دیکھیں خودکش حملہ ہی تو ہے کہ آدمی اپنی جان دے کر دوسروں کی جان لے رہا، اور 1-2 بندوں کی جان نہیں بلکہ 3000 اس خودکش حملے میں سیمسن کی طرف سے مارے گئے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس خونی سیمسن کو انگریز لوگ یا ہمارے ملحدین باقاعدہ ہمارے اسکول کے نصاب میں جو آکسفورڈ اور او لیول کی جو تعلیمی ہے اس کے اسکول کے نصاب میں اس کو شامل کیا ہوا ہے. باقاعدہ اس پر نظمیں لکھی گئی ہیں، باقاعدہ اس پر کہانیاں لکھی گئی ہیں. تو یہ اور اس حقیقت کا اقرار خود ایک
آپ اگر اس انجیل کی جیسے آپ نے آیتیں سنی، اس میں واضح طور پر یہ بات ہے لیٹ می ڈائی ود دا پیلسٹینز، مجھے ان فلسطینیوں کے ساتھ مرنے دو. یہ صاف الفاظ خودکش حملے کے الفاظ ہم اسے کہہ سکتے ہیں. اور یہ کہ سب سے پہلے اگر آپ اس طرح میں آگے چلتا ہوں کہ خودکش حملوں کے ذمہ دار آج کل کے دور میں نہ تو اسلام ہے اور نہ ہی مولوی ہے. میں آپ کے سامنے اس حقیقت کو رکھنا چاہتا ہوں کہ رابرٹ اے ریپ نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر حملے کے بعد ایک مقالہ لکھی، کتاب لکھی ڈائی ٹو ون کے نام سے. کھلو بندو، وہ یہ اقرار کرتے ہیں، امریکہ سے مقالہ چھپے، وہ کھلے بندے اس میں اقرار کرتا ہے اور صاف طور پر لکھتا ہے کہ دا ورلڈ فرسٹ سوسائڈ ٹیررسٹ وار پروبیبلی 2 ملیٹنٹ جوش، کہ جو سب سے پہلے دنیا کے خودکش حملہ آور تھے، دہشت گرد تھے، ان کا تعلق یہودیوں کے ساتھ تھا. وہ اپنے اسی مقالے کے اندر لکھتا ہے کہ the 3 best known of this earlier suicide campaigns were those of the ancient Jewish Zionists, the 11th and 12th century assassins and the Japanese kamikazes during the World War II. یعنی جو ہمارے سامنے ابتدائی 3 خودکش حملاور جو ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک زوئلسٹ جو یہودی تھے، پھر ایک آشاشینز تھے، اور تیسرے نمبر کامیکازی لوگ تھے. تو خود یہ ایک انگریز اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ سب سے پہلے خودکش حملے کی اگر کس نے ایجاد کیے تو اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ یا یہودی تھے یا جاپانی تھے. اسی طرح آگے چلے، جاپانیوں کے ہاں جب دوسری جنگ عظیم تھی، دوسری جنگ عظیم کے دوران قریباً کروڑوں افراد موت کے گھاٹ اترے. یہ دوسری جنگ عظیم 1941 سے لے کر 1945 تک تھی. جو جاپانی پائلٹ تھے وہ باقاعدہ جہاز میں بیٹھ کر اور اس جہاز کو جا کے امریکی جو بحری بیڑ تھے اسے ٹکرا کر اپنی جان دے دیتے اور اس طرح انہیں اپنے آپ کو بچایا. اس طرح ابھی حال ہی میں سری لنکا کے اندر تامل ٹائیگرز ایک تحریک شدید باغی خودکش حملے وہ حضرات بھی کرتے تھے. میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے ان حضرات سے کہ جو اسلام پر سوال سے اعتراض کرتے ہیں کہ وہ رابرٹ اے پیپ کا جو مقالہ ہے ڈائنگ ٹو ون اس کو ضرور پڑھیں. اس پہ انہوں نے پورے خودکش حملوں کی اور سوسائڈ بومبوں کی تاریخ لکھی ہے، کون کون اس میں مرے، کتنے ملوث، اور وہ واضح طور پر اس بات کا اعلان کرے. آپ کے سامنے ہم یہ نیٹ پر یہ مقالہ موجود ہے، ہم نے اس سے استفادہ بھی کیا اور آپ کے سامنے اس کی عام چیزوں کے اسکرین آ بھی رہے ہیں. واضح طور پر جیسے ابھی آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ مغربی میڈیا کے اندر خودکش حملوں کے حوالے سے اسلام کو بدنام کہتے ہیں. لیکن یہ صرف اسلام کے ساتھ یہ چیز خاص نہیں ہے بلکہ دیگر جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ایسے لوگ بھی اس میں ملوث ہیں. خاص کر کہتے ہیں 1980 سے لے کر 2003 تک جو میں نے خودکش حملوں کی جو میں نے تجزیہ کیا ان میں 1315 میں سے 76 خودکش حملے تامل ٹائیگرز نے کیے تھے جن کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس طرح آگے چل کے وہ واضح طور پر لکھتا ہے کہ my study surveys all 315 suicide terrorist attacks around the globe from 1980 to 2003. The data show that there is not the close connection between suicide terrorism and Islamic fundamentalism that many people think. واضح طور پر لکھتا ہے کہ میری تحقیق دنیا میں ہونے والے 1980 سے 2003 تک کے 315 خودکش حملوں پر محیط ہے. معلومات یہ بتاتی ہے کہ خودکش دہشت گردی اور اسلامی قدامت پسندی میں گہرا تعلق نہیں ہے جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں. اور آگے لکھتے ہیں کہ بلکہ تمام خودکش تنظیموں کا جو ایک غیر دینی اور اسٹریٹجک مقصد ہے وہ جمہوری قوتوں کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. خود ایک انگریز جو شکاگو یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، خود انگریز محقق کی طرف سے بات واضح طور پر آ چکی ہے کہ خودکش حملوں کا نہ تو مولویت کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے بلکہ اس کے پیچھے دیگر پس منظر ہوتے ہیں اپنے ذاتی مقاصد حاصل کرنے کے لیے. کچھ بیرونی طاقت اگر ملک میں آئی ہوئی ہیں، معاشی بحران ہے، ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے شہرت، اس طرح کے ذرائع کو استعمال کیا جاتا ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسلام بھلا خودکش حملوں کی تعلیم دے بھی کیسے سکتے ہیں؟ اسلام تو خود خودکش حملوں کا شکار ہے. سب سے پہلا اسلام پر جو خودکش حملہ ہوا ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوا ہے. ان کی شہادت بھی خودکش حملے کی وجہ سے ہوئی ہے. ایک مجوسی غیر مسلم فیروز ابو لولو وہ چھری لے کر حضرت عمر فاروق کو مارنے کے لیے ان پر حملہ کیا اور جب وہ بھاگ نہ سکے تو اپنے آپ کو مار دیا. تو یہ اپنے آپ کو مار کے دوسرے کی جان لینا، اسی کو خودکش حملہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے آج اس کی جدید صورت ہے کہ سوسائڈ بومبنگ آج ہے. اگر آج کوئی کسی کو بندوق سے مار تو وہ ظالم ہوگا، لیکن پچھلے زمانے میں بندوق کی جگہ کلہاڑی، تلوار، ڈنڈا تھا، اس سے کوئی مارے تو کیا ظالم نہ کہلائے گا؟ یہ ذرائع مختلف ہو گئے، اس لیے خودکش حملوں کے ذرائع مختلف ہے لیکن بنیادی سوچ ایک ہی ہے. تو یہ سارے مختصر میں بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہے کہ اسلام کا خودکش حملوں کے ساتھ یا داڑھی والوں کا یا مولویوں کا اس قسم کے حملوں کے ساتھ قطعاً کبھی کوئی تعلق نہ رہا. نہ اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے
بلکہ خود انگریز مورخین اس بات پر اور انگریز محققین اس بات کا کھلو بند اعتراف کرتے ہیں کہ اگر یہ تعلیم ہمیں ملتی ہے تو کامی کازی ہیں، زیولوس جو ایک یہودی تنظیم ہے، اور انہوں نے سب سے پہلے اس چیز کو ایجاد کیا، اور بقول بائبل سیمسن نامی جس کو یہ بزرگ اپنا مانتے سب سے پہلا خودکش، جس میں 3000 کے قریب لوگ، جس میں بچے بوڑھے بھی شامل تھے، وہ مرے، وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔